صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو باب الوضو ہمارا جاری ہے۔ یہ حدیث اس سے پہلے ہم باب العلم میں پڑھ چکے ہیں، تو آج اس حدیث کو میں اس کی عربی نہیں پڑھوں گی، بلکہ اس کی ہم صرف جو اردو ہوگی اور تھوڑی بہت تشریح وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باب من لم یتودع الا من الغشی المثقل، کہ جو غشی مستغرق کے بغیر وضو نہیں کرتا۔ یعنی اس میں امام بخاری جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ غشی طاری ہو جائے کسی پہ تو کس قدر غشی ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، اور کون سی غشی ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو غشی کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بے ہوشی۔ تو ایک بے ہوشی وہ ہوتی ہے جو بالکل یعنی انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے حواس جو ہیں وہ بالکل معطل ہو جاتے ہیں اور اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کیا بول رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ تو وہ غشی جو ہے اس کو یعنی غشی مثقل کہتے ہیں، مکمل غشی ہے۔ اس صورت میں وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی غشی ہے کہ جو مکمل بے ہوشی تو نہیں ہے، تھوڑی سی غنودگی طاری ہوئی ہے لیکن انسان اپنے حواس میں ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس باب میں امام بخاری یہ میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی تھوڑی سی کیفیت ہو جو مکمل بے ہوشی کی نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس میں جو حدیث لائے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو پیچھے ہم باب العلم میں یعنی دوسرے موضوع کے تحت پڑھ چکے ہیں، تو آج اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جو روایت کرتی ہیں وہ حضرت فاطمہ کرتی ہیں، اور یہ ان کی پوتی تھیں حضرت فاطمہ۔ تو اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک دن جب سورج گرہن ہوا تو میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئی، تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ اس سے آگے تھا۔ تو جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ اپنے کمرے میں کھڑی ہو کے اگر نماز پڑھتی تھیں تو وہ پیچھے آتی تھیں امام کے، اور نماز اس طرح سے پڑھی جا سکتی تھی۔ تو وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہی ہیں، گویا مرد جو ہیں وہ مسجد میں ہیں اور حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں یہ بھی داخل ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو کہتی ہیں میں نے پوچھا فقلت ما للناس، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا اور نماز کے وقت کے علاوہ لوگ پڑھ رہے تھے اور بہت لمبا قیام ہو رہا تھا۔ فاشارت بیدہا نحو السماء، تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی سبحان اللہ۔ تو یہ ہم پیچھے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی سے سوال نماز کے دوران بھی کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، وہاں پہ امام بخاری اس کو اس ذیل میں لائے تھے کہ اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے جب ہم ویسے جواب نہیں دے سکتے کسی سوال کا۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ آیتن، کہ یہ کوئی نشانی ہے اللہ کی طرف سے اس وقت، اور اس وقت سورج گرہن تھا جس کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ فقم، تو وہ کہتی ہے کہ پھر میں بھی کھڑی ہوگی اور نماز پڑھنے لگی، حتیٰ تجلانی الغشی، یہاں تک کہ میرے اوپر غشی یعنی بے ہوشی طاری ہونی شروع ہو گئی۔ بے ہوشی کیوں طاری ہونی شروع ہو گئی کہ اس دن گرمی بہت شدید تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو قیام تھا وہ بہت غیر معمولی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی مقدار کے مطابق نماز وہ پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھی تھی۔ تو اتنا لمبا قیام اور گرمی کا موسم، اور تصور کریں کہ بجلی نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، اے سی نہیں ہے، کوئی بھی وہ سہولت نہیں ہے جو آج ہمیں ساری سہولتیں میسر ہیں مساجد کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی۔ تو بغیر کسی سہولت کے شدید گرمی کا دن اور سورج گرہن، اور وہاں پہ طویل نماز پڑھی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے ایک عام انسان کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر گھبراہٹ اور بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہونے لگے۔ تو ان پہ بے ہوشی طاری ہونے لگ گئی، اور کہتی ہیں وجعلت اصب فوق رأس الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی کہ شدید گرمی تھی تو اس بے ہوشی کی وجہ سے جو غشی طاری ہونے لگی تھی، تو انہوں نے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا کہ نیند کا اور غشی کا اثر جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پہ بے ہوش نہیں تھیں، بلکہ ان کے اوپر تھوڑی سی ایسی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ انہیں غنودگی محسوس ہونے لگی گرمی کی وجہ سے۔
تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا اور اپنی نماز جو ہے اس کو جاری رکھا، یعنی ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا جو اس سے نماز جو فاسد نہیں ہوئی، کیونکہ نفل نماز تھی، نفل نماز میں اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس باب میں جو اس حدیث کو لائے ہیں امام بخاری، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس تھوڑی سی غشی سے، تھوڑی سی غنودگی سے نماز خراب نہیں ہوتی یا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو غشی کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی یا نیند کی تھوڑی سی غنودگی جو طاری ہوتی ہے، تو اس میں جو فقہ کے مسائل ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور ٹیک لگا کے اس کو نیند آ گئی ہے، تو اس صورت میں تو اس کو، اگر وہ نیند ایسی ہے کہ جس میں وہ سو گیا ہے باقاعدہ طور پہ، تو اس کو نماز وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ٹیک نہیں لگائی اور تھوڑی بہت غنودگی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر غنودگی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں، بعض کا تو ہمیں تجربہ ہوتا ہے کہ ہم جان نماز پہ بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیک تو نہیں لگائی، جان نماز پہ بیٹھے ہیں، لیکن غنودگی اتنی آ جاتی ہے کہ ہاتھ سے جو چیز ہے وہ گر گئی اور ایک دم جھٹکا لگتا ہے، گرنے لگتے ہیں۔ تو اگر اس قدر جھٹکا لگ جائے کہ سارے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور ہاتھ میں جو چیز تھی وہ بھی گر گئی اور سر بھی بالکل ہم نے جھٹکا کھایا اور گرنے لگے ایک سائڈ پہ، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہلکی سی غنودگی آئی ہے تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرمایا، کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ما من شیء کنت لم اراہ، کہ کوئی چیز آج ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھی ہو، الا قد رأیت فی مقامی ھذا، مگر جو چیز میں نے اس مقام میں دیکھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، دوزخ اور دوسری بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ کبھی کبھی غنودگی میں ہم بیٹھے ہوں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی اشارہ، ہمیں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، کوئی خواب آ جاتا ہے، لیکن انبیاء کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرواتا ہے اور وہ مشاہدہ لائیو ہوتا ہے، کوئی امیج یا تصویر ہوتی ہے، کوئی چیز منعکس کرتا ہے اللہ، یہ اللہ کو علم ہے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، مجھے اس بات کی وحی کی گئی کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، مثلا او قریب من فتنۃ الدجال۔ فاطمہ بن منظر کہتی ہیں کہ حضرت اسماء نے اس میں سے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، یہ مجھے اب یاد نہیں، فتنۃ الدجال یا قبور کے اندر جو آزمائش ہے اس میں سے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پھر تم میں سے ایک شخص کے پاس آیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ ما علمک بہذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے، یعنی قبر میں جو فرشتے ہیں وہ آئیں گے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے۔ کیا صورت ہوگی اس کی، ظاہر ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی صورت کر دے کہ آدمی کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آنے لگ جائیں اور پھر پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا ویسے ہی پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جو شخص مومن ہوگا وہ کیا کہے گا کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے پاس واضح معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم ایمان لائے اور ہم نے ان کی شریعت کی اتباع کی، فعجبنا وآمنا واتبعنا۔ تو پھر فرشتے کیا کہیں گے، فیقال نم صالحا، کہ سو جاؤ تم صالح آدمی ہو، تم آرام سے سو جاؤ، فقد علمنا ان کنتم لمؤمنا، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تم مومن ہو۔ اور ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی۔ تو فرشتوں کو گویا اندازہ تو تھا، پہلے سے معلوم تھا، لیکن ظاہر حجت تمام کرنی تھی اور اس حجت کے لیے سوال جواب ہوگا اور دوسرے سوال بھی ہمیں معلوم ہے جو پوچھے جائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک سوال کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ، اور جو کوئی منافق ہے یا شک کرنے والا ہے، یعنی یہاں پہ پھر حضرت فاطمہ بن منظر کہتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے منافق یا مرتاب کون سا لفظ استعمال کیا تھا، وہ کہے گا لا ادری،
مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں. سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ بات کہتے تھے. کیا بات کہتے تھے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے بھی وہی بات کہی اور مجھے ذاتی طور پر کچھ علم نہیں ہے. یعنی دیکھیں وہاں پہ کیفیت کیا ہوگی کہ دنیا میں تو ہم دوسروں کے پیچھے کوئی نعرہ لگا لیں، کوئی بات جو کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر لیں. والدین مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک آخرت ہوگی جو پیش ہوگی، لیکن شعوری ایمان نہیں ہے. شعوری طور پر نہ کبھی آخرت کے بارے میں سوچا، نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا، نہ کبھی قبر کے بارے میں سوچا. تو یقین کیسے ہوگا؟ قبر میں جا کے عالم برزخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو کچھ دل میں ہے اس کو چھپا کے اور جو کچھ زبان پہ ہے بس جیسے دنیا میں بولتے ہیں ویسے ہی بول دیں. قبر میں جا کے وہی منہ سے نکلے گا جس کا پکا یقین ہوگا، اور جو شعوری ایمان ہوگا اور جو حقیقی علم ہوگا وہی منہ سے نکلے گا. سنا سنایا ایمان اور شعوری ایمان وہاں پہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. تو یہ بڑی سخت فکر مندی والی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہم محض موروثی مسلمان ہیں، آکسفورڈ اور ہارورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایم اے انگلش، ایم اے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں اور شک میں پڑھ جاتے ہیں. جدید تعلیم بہت شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے، لیکن ہم بظاہر مسلمان رہتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ قبر میں جا کے اس طرح کا شکوک و شبہات والا ایمان جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے. تو معلوم نہیں کہ یہ ایمان ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا جن کے دنوں میں شک ہے. اور جو واقعی منافق ہیں کہ جو دنیا میں اس لیے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں، تو وہ تو وہاں پہ بالکل ہی کچھ نہیں بیان کر سکیں گے. وہ وہی بات کہیں گے جو کچھ کہ دنیا میں سنی سنائی بات تھی. تو ہمیں محض سنے سنائی ایمان پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے، سنی سنائی باتوں پہ اس طرح سے یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک بات ہے، لیکن سنا سنایا ایمان کتنے عجیب و غریب باتیں ہیں جو آج کے علماء سو بھی کہتے ہیں، جو آج کی کتابوں میں اور نیٹ پہ تو بہت ہی ایسا ایمان، ایسی یعنی علم ہے کہ جو بہت زیادہ جس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے. تو ایمان اور علم اور دین کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اور ہمیں محض سنا سنایا ایمان، سنی سنائی چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شعوری علم حاصل کرنا چاہیے اور اس شعور کو، ایمان کو پختہ کرنا چاہیے، تاکہ قبر میں جب ہم سے سوال کیے جائیں تو ہمارے منہ سے وہی نکلے جو ہمارے قلب کے اندر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عالم برزخ میں جو کچھ دل میں ہوگا وہی زبان پر آ کے رہے گا. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ گانے سنتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ جب بھی ایسی غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، سو کے اٹھیں گے تو ان کے زبان پہ کوئی گانا ہوگا، چل پھر رہے ہیں واش روم میں یا ادھر ادھر ہیں، زبان پہ کوئی گانا ہوگا، کیونکہ دل کے اندر وہ گانے اور وہ بول رچے بسے ہوتے ہیں. تو جب کوئی غنودگی کی تھوڑی سی کیفیت ہوتی ہے، اسے اٹھتے ہیں تو وہی کچھ بولتے ہوئے اٹھتے ہیں جو ہر وقت وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو شاید کچھ اسی طرح کی کیفیت قبر کے اندر میں ہو کہ جو کچھ اس طرح سے زبان پہ جاری رہتا تھا، جو کچھ دلوں کے اندر تھا وہی بولتے ہوئے اٹھیں گے. اور آج کل تو بہت سی ریسرچز، ابھی واٹس ایپ پہ پچھلے دنوں بھی میسیج چل رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی کہ مرتے ہوئے انسان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو موسیقار تھے اور جو گویے تھے وہ مرتے ہوئے گانے ہی گا رہے تھے اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی. اور اس طرح کچھ لوگ جن کے کاروبار ایسے تھے کہ جو آوازیں لگاتے رہتے تھے اپنے کاروبار کی، تو مرتے ہوئے بھی وہ ایسے ہی بول رہے تھے. اور جو علماء یا جو دین بیان کرنے والے تھے وہ مرتے ہوئے اسی طرح کی کوئی نہ کوئی دینی بات جو وہ کر رہے تھے. تو یہ زندگی جس طرح کی ہم نے گزاری ہوگی، جو کچھ دن رات ہم کریں گے، جو دن رات ہمارے خیالات میں اور ہمارے قلب میں ہوگا وہی کچھ زبان پہ ہوگا، اور قبر کے اندر جا کے بھی وہی چیز جو ہے وہ زبان کے اوپر آئے گی. تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے قلب پاک رہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، ہمارے ایمان مضبوط ہوں، تاکہ ہم قبر کے اندر جائیں تو ہم گواہی اپنی زبانوں سے اپنے ایمان کی دے سکیں. اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی کتاب کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر ہم نے دنیا میں کوئی تیاری کی ہوگی اور ان چیزوں پہ ایمان مستقل ہوگا، مستحکم ایمان ہوگا، اور اس ایمان کی یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہم ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کے قابل ہوں گے. تو امام بخاری یہاں پہ تو حدیث جس ذیل میں لائے ہیں اس کو ہم دہرا لیں کہ اس حدیث کو وہ اس معنی میں لائے ہیں
کہ اگر ہلکی سی غنودگی طاری ہوتی ہے جس میں انسان کے حواس معطل نہیں ہوتے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو قائم رہتا ہے، نئے وضو کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس طرح کی غشی اگر نیند طاری ہو گئی ہے کہ حواس معطل ہو گئے ہیں، اپنا بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وضو تازہ کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔